بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وفي مقام آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفي مقام آخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفي مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں آقا تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چالسا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اور کر کے تمہارے گناہ آقا مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و ناظرین، آج جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے یہ دور انتہائی اہم اور نازک ایک دور ہے، اور یہ زمانہ یہ وقت یہ دور دعاؤں اور التجاؤں کا دور ہے، یہ وقت توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پریشان حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت دکھی ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی یا کوئی بھی دکھ آ جاتا ہے تو ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے اس موقع پر واویلا نہیں کرنا بلکہ ہم نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ ہم نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، خطبے میں میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پہلے قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے معافی مانگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، پہلے تو کیا گناہ کرنے کے بعد ہوا شرمندہ، پھر معافی مانگی اللہ سے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے اب وہ بندہ ایسے ہو گیا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اسی وقت فریاد کو سن لیتا ہے، اسی وقت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کے استغفار کو سن لیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا انداز دیکھیں کتنا نرالا اور کتنا شاندار ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، وہ گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر کے وہ برا کام کر کے اکڑتا نہیں ہے، بلکہ ثم یستغفر اللہ، وہ پریشان اور پشیمان ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، ہوتا کیا ہے یجد اللہ غفورا رحیما، رب فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ شخص جو پشیمان ہوا گناہ کر کے، اپنی جان پر ظلم کر کے وہ شرمندہ ہوا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگی اس نے، ہوتا یوں ہے یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ رب العزت تو وہ بندہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ ایسے ہی ایک اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ناظرین کرام غور تو کریں، اللہ رب العزت کو کتنا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوں۔ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام غور کریں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر، کتنی شاندار یہ آیت ہے، کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے ان کو جو بخشش مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو قوم رب سے بخشش مانگتی ہے، جو لوگ رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ توبہ اور استغفار کے کس قدر فوائد ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ایسے ہی ایک اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے مسلمان، اے بندہ مسلم، جب تو یہ دو کام کر لے گا ملے گا کیا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام کتنا پیارا انداز ہے رب کا، اللہ جس کو اچھا فائدہ عطا فرمائے وہ کس قدر اچھا فائدہ ہوگا، اور جس خوش نصیب کو وہ عطا فرمائے گا وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آج میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، رجوع اللہ کریں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ ہم سب کام چھوڑ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ سورہ نوح میں بھی اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ آتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرات گرامی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے طرح طرح کے عذابات نازل فرمائے۔ ایک عذاب تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ نازل ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے بارش روک دی، بارش نہیں برستی تھی۔ دوسرا عذاب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو 40 سال تک باج کر دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے گھروں میں اولاد بھی نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا عذاب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ نازل کیا کہ ان کے مال ہلاک ہو گئے۔ چوتھا عذاب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ نازل کیا کہ ان کے جانور یہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے ان کے جانور۔ ناظرین کرام، جب یہ طرح طرح کے عذابات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے تو پھر قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے اور اپنے دکھڑے سناتی ہے، ہم پر یہ بھی عذاب آ گیا، ہم پر یہ بھی عذاب آ گیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں کوئی اس کا حل بتائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو حل بتایا۔ وہ حل کیا تھا؟ وہ حل یہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے معافی مانگو، جب تم اللہ سے معافی مانگو گے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، مہربان ہے اللہ رب العزت۔ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، ہوگا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ وظیفہ بتایا، تم نے کرنا ہے استغفار، تم نے کرنی ہے توبہ، ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اس وظیفے کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت تم پر موسلا دار بارش نازل فرما دے گا۔ ناظرین کرام غور تو کریں، کتنا شاندار وظیفہ ہے، کتنا یہ مجرب، یہ قرآنی ایک عمل ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہم کیوں جائیں کسی اور کے پاس، ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں جب ہمیں ہمارے قرآن نے جب ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں؟ کتنا شاندار وظیفہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ ملے گی کیا؟ بارش ملے گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ استغفار کرو، توبہ کرو، تمہیں مال بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرماؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تمہیں مال بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرماؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں باغات بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں نہریں بھی عطا فرماؤں گا۔ ناظرین کرام غور تو کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی شاندار ہے، گناہ کتنے ہیں، عذابات کتنے آئے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اس کے بدلے میں اللہ بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت جانور بھی عطا فرمائے گا، باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ قرآن کا وعدہ ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کرام کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت حاصل تھی۔ امام حسین کا جو نیچے والا حصہ تھا ان کو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت حاصل تھی۔ صحابہ کرام کا یہ بیان ہے
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہماری آنکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، تڑپتی تھیں، ہم امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ کیوں نہ پیار کرتے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام حسن اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے۔ امام حسن کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر چومنا شروع کر دیا، گود میں اٹھا لیا، کندھوں پر بٹھا لیا، کندھوں پر بٹھا کر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم اے حسن تم علی کے ہم شکل نہیں ہو، تم نبی کے ہم شکل ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر خازن میں یہ بات لکھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بتاؤں گا میں آپ کو کہ توبہ اور استغفار کے کیا فائدے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ استغفار کرنے والوں سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم تھا جس کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی مال عطا فرمایا تھا، مالدار بندہ تھا وہ۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے تو اس بندے نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تشریف لے آئی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا یہ در ایسا در ہے کہ جس در پہ سوال کیا جائے تو کوئی خالی واپس نہیں آتا ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ شاعر کہتا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ملازم نے دیکھا، اس کی ایک تکلیف تھی، اس کا ایک درد تھا، اس نے امام حسن سے وہ بیان کر دیا۔ بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور مسئلہ یہ ہے اللہ پاک نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار وافر مقدار میں مال و دولت عطا فرمایا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور تو کرے، سوالی سوال کیا کر رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیسا سوال کر دیا، اولاد تو اللہ عطا فرماتا ہے، جاؤ رب سے مانگو، مجھے کیا پوچھ رہے ہو، مجھے کیا پتا اولاد کیسے ہوگی۔ نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی بھی تبصرہ نہیں فرمایا، بلکہ اس فریادی کی فریاد کو سنا اور اس کو اس کا حل بھی بتایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، استغفر اللہ، اے سوالی، اے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والے، جاؤ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہیں اولاد عطا فرما دے۔ وظیفہ کیا تھا؟ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو۔ ناظرین کرام، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، اس نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بندہ ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، 700 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ورد کیا کرتا تھا۔ تفسیروں میں یہ لکھا ہے اس وظیفے کی برکت سے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، اللہ پاک نے اس شخص کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ 10 بیٹے، ناظرین کرام کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ 10 بیٹے اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کر رہا ہے جو استغفار کی کثرت کرنے والا ہے، توبہ اور استغفار کرنے والا ہے۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو یہ وظیفہ بتایا. وہ بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. اس نے کہا اس وظیفے کی برکت سے مجھے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے اس اپنے ملازم سے کہا کہ تو نے امام حسن سے یہ بھی پوچھ لینا تھا یہ وظیفہ لکھا کہاں ہے, حضور نے کون سی حدیث میں یہ فرمایا تھا. وہ ملازم کہنے لگا انشاءاللہ مجھے جب امام حسن سے میری کبھی بھی ملاقات ہوگی تو میں ان کو لازمی پوچھوں گا. پھر ایک موقع پر اس ملازم کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی. کتنا وہ خوش ہوگا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے. کتنا وہ خوش ہوگا. امام حسن سے ملاقات کی, خوشخبری سنائی, آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اتنا شاندار وظیفہ ہے, اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خوش ہوئے. وہ ملازم کہنے لگا حضور مجھے یہ تو بتا دینا یہ وظیفہ کہاں لکھا ہے, حضور نے کہاں فرمایا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان, ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, تو نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پاک پڑھو, وہاں یہ وظیفہ لکھا ہے. یہی آیت ناظرین کرام امام حسن نے تلاوت فرمائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو بات تھی نا یہ پڑھ کے سنا دی. امام حسن نے اس کو فرمایا تو نے پڑھا نہیں قرآن پاک میں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اولاد نہ ہونے کا عذاب نازل ہوا تھا اس کا حل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بتایا تھا استغفار کو. اس لیے یہ وظیفہ میں نے وہاں سے لیا ہے تمہیں, اس لیے میں نے کہا تھا استغفار کرو, اس کی برکت سے تمہیں اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دے گا. ایسے ہی ایک خوبصورت بات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ناظرین کرام آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کتنا بلند ان کا مرتبہ اور مقام ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے بھی ہیں. حضرت علی نے کے شاگرد ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, مولا علی مشکل کشا کے شاگرد ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں مولا علی کی شان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. آپ علم کے شہر ہیں حضرت علی, آپ حضرت علی کے شاگرد ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین کرام غور تو کریں, جب استاذ کی شان یہ ہے پھر شاگرد کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت علی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر علم عطا فرمایا ہوگا اپنے شاگرد رشید خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے, مریدین بیٹھے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, اور ایک بندہ آ کر عرض کرتا ہے حضور بارش نہیں ہو رہی, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو. پھر ایک اور سوالی آیا, اس نے سوال کیا حضور میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی فرمایا استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو. پھر ایک تیسرا بندہ آیا ناظرین کرام, وہ بھی آ کر سوالی بن کر آیا. سوال اس نے یہی کیا, اس نے کہا حضور میرا مال ہلاک ہو گیا, میں بڑا تنگ دست ہوں, رزق کی جو تنگی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ, جاؤ اللہ سے معافی مانگو. ایک اور بندہ آیا, وہ آ کر کہنے لگا حضور میرے کھیت تباہ و برباد ہو گئے, میرا باغ اجڑ گیا, مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ایک ہی وظیفہ بتایا. آپ نے فرمایا استغفر اللہ, جاؤ اللہ سے معافی مانگو. ناظرین کرام غور کیا آپ نے, سوالی مختلف ہیں, سوال الگ الگ ہے, فریاد الگ الگ ہے, اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب کی فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی یہ شان ہے کہ جو بھی در پہ سوالی آ رہا ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا جاؤ میں کہاں سے بارش لا کر دوں تمہیں، چل جاؤ میں تمہیں کہاں سے اولاد لا کر دوں، جاؤ میں تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، مسئلے تو سارے اللہ حل کرتا ہے۔ نانا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے، سوال بھی الگ الگ تھے، فریادیں بھی الگ الگ تھی، لیکن جواب ایک تھا۔ جب سوالی سوال کر کے چلے گئے، آپ کے جو مریدین وہاں پر بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، یہ خواجہ صاحب کا آج کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہوا ہے، اور فریادیں الگ الگ ہیں، وظیفہ ایک ہی سب کو بتایا ہے۔ جب سوالی چلے گئے تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر بندہ الگ الگ آیا، سوال بھی الگ الگ تھا، فریاد بھی الگ الگ تھی، لیکن آپ نے سب کو جواب ایک ہی عطا فرمایا، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا، وہ میرے مریدوں، تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ناظرین کرام، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن سے وہی وظیفہ نکال کے بتایا تھا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اگر مال چاہتے ہو، اگر بارش چاہتے ہو، اگر اولاد چاہتے ہو، اگر باغات چاہتے ہو، اگر نہریں چاہتے ہو، کام کیا کرنا ہے؟ کام ایک ہی کرنا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کریں، ہم دل کھول کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے، بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے، استغفار کرنے والا استغفار کرتا ہے، جب بھی کوئی بندہ مسلم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی وقت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آزادی کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو تھی قرآن مجید برہان رشید کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی، توبہ کی کیا فضیلت ہے، استغفار کی کیا فضیلت ہے۔ توبہ اور استغفار کے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کے فوائد دینی اور دنیاوی بیان کیے ہیں، حدیثوں میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے خوبصورت فرامین موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے حدیث، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پہلے تو کیا گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ گناہ پہ دلیر نہیں ہوا، بلکہ پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، رب کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہمیں مل رہی ہے نعمتیں، فضیلتیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی مل رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک کام تو یہ ہونا ہے، استغفار جو کرے گا ہر پریشانی سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائے گا، ہر غم سے اللہ رب العزت اس شخص کو نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اگلی فضیلت سنیے، ڈوب جائیے جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو بے حساب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم رزق کی تنگی کے مسئلے لے کر کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی ڈر ڈر کے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام کی دکان خالی نہیں ہے، اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، قرآن نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ رزق کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ رزق میں ترقی کیسے ہوگی، پریشانیوں سے نجات پانی ہے، اس کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے اسلام نے بتایا، غموں سے کیسے نکلنا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام کی دکان خالی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی دکان پر کوئی آنے والا تو ہونا۔ ناظرین کرام، کتنا پیارا فرمان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بندہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، 3 رحمتیں 3 مہربانیاں اللہ اس پہ فرماتا ہے، اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کی غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو بے حساب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ شان آئی ہے حدیثوں میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے والے کی یہ شانیں ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ استغفار کا طریقہ بھی استعمال فرما لیں، بعض لوگ وہ استغفار 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 پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ آپ نے جو استغفار کرنا ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کہنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا تو آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے یا پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار لفظ غلط ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ وقت انتہائی مشکل اور کھٹن مرحلہ ہے، اس وقت جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ان دنوں میں تو لازمی کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ قرآن کا یہ وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب پاکستانی کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کر دے گی، انشاءاللہ اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے آیا ہوا عذاب بھی واپس پلٹ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔